السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج میں بات کرنے جا رہا ہوں خیالات کے بارے میں۔ یہ غالب کا بڑا مشہور شعر ہے، مشہور زمانہ شعر ہے کہ آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں، غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ یہ سریر خامہ کیا ہے؟ جب وہ پرانے زمانے میں کاتب لکھنے بیٹھتے تھے تو وہ کاغذ جو ہوتا تھا وہ کچھ خاص قسم کا ہوتا تھا، تو قلم جب اس کے اوپر گھسٹتی تھی کچھ کسی لفظ کو لکھنے کے لیے، تو اس میں سے ایک آواز پیدا ہوتی تھی، وہ سریر خامہ ہے، قلم کی آواز۔ تو آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں، مطلب ابھی کچھ دیر پہلے میں بیٹھا ہوا ہوں اور کوئی خیال نہیں ہے میرے دماغ میں، اچانک ایک جھماکا سا ہوتا ہے ذہن کے اندر اور کسی خوبصورت شعر کا ایک خیال آ جاتا ہے میرے ذہن کے اندر، اور میں کاغذ قلم لے کے بیٹھ جاتا ہوں اور اسے لکھنا شروع کر دیتا ہوں۔ یہ ایک پروسیس ہے، تخلیقی عمل جسے کہتے ہیں۔ تو آپ اسے باغ باغیچے میں بھی دیکھیں گے کہ ہر کسی قوم پر پھوٹتی ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ بڑھتی ہے اور ایک شاخ سی بنتی ہے، پھر اس کے اوپر کوئی پتے آتے ہیں، پھر پھول بوٹے یہ وہ، تو اس طرح سے کوئی خوبصورت سی چیز نمودار ہو جاتی ہے۔ بالکل خیالات اسی طرح سے ہیں، تخلیقی عمل جسے کہتے ہیں۔ تو یہ فن و ادب میں اس طرح، جیسے کہ میں نے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ فن پارے جو ہوتے ہیں، اشعار، ڈرامے، خیالات اقوال کی صورت میں لکھے گئے، یا اور اسی طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، یہ بیش قیمت ہوتی ہیں، ان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، کیونکہ یہ کسی نہ کسی تخلیقی لمحے میں کسی کے اوپر نازل ہوئی ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح یہ پھر اسی وجہ سے وہ پھر ان کو کاپی رائٹس بھی بن جاتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کے اوپر کوئی خیال نازل کیا ہے تو یہ پھر اس کی چیز ہے، اس کی ہی امانت ہوتی ہے یہ۔ تو وہ پھر آگے لوگوں تک کس طرح پہنچاتا ہے، کیا میڈیا یوز کرتا ہے، کیا وہ شاعری کی صورت میں اسے بیان کرتا ہے، نثر کی صورت میں، ڈرامے کی صورت میں، پینٹنگ کی صورت میں، کسی بھی طرح سے وہ پھر اس کو ایسی شکل دیتا ہے کہ جس میں کوئی آرٹسٹک طریقہ کار استعمال میں لایا گیا ہو اور پھر اسے لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ تو اسی طرح مجھے ایک ستار طاہر بہت مشہور ادیب تھے، میرے ساتھ تو ان کو مجھے موقع ملا ہے کہ میں نے ان کے ساتھ کام بھی کیا ہے، آپس میں ہم ایک ممتاز ویکلی میں جب میں لکھا کرتا تھا اسٹوڈیوز راؤنڈ اپ روشنیوں کے سائے کے نام سے، تو وہاں میری ان کے ساتھ بڑی دوستی تھی، ملاقات رہتی تھی، دفتر کے علاوہ بھی
اوپر چھت پہ ان کی رہائش تھی، تو وہاں بھی ہم جا کے اکثر بیٹھے رہتے تھے، اور وہ بے شمار باتیں ہمیں بتایا کہ بہت پڑھے لکھے انسان تھے۔ تو ایک انہوں نے واقعہ بتایا کہ کوئی، اب مجھے مصنف کا نام یاد نہیں رہا، کہ وہ اس کے پبلشر اسے بار بار فون کر رہے تھے کہ یار تمہاری طرف سے کوئی ہمیں فون شون نہیں آیا، کوئی آپ نے رابطہ نہیں کیا، کیا کر رہے ہیں آپ، کوئی آپ لکھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، ہم انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو وہ بالکل ایک قسم کا، جب کچھ نازل نہ ہو رہا ہو تو آدمی کیا کر سکتا ہے، تو وہ پھر معذرت ہی کر لیا کرتا تھا کہ نہیں ابھی تو میں کچھ نہیں لکھ رہا، جب لکھوں گا تو پھر بتاؤں گا۔ تو چنانچہ وہ بہت پریشان ہو گیا کہ یہ میں کیا کروں، مجھے تو کچھ سوج ہی نہیں رہا۔ تو ایک دن اٹھا، اس نے کہا کہ میں شاید بہت زیادہ روٹین کا شکار ہو گیا ہوں، تو مجھے اپنا یہ روٹین بریک کرنا چاہیے۔ تو وہ اٹھا، اس نے گاڑی پکڑی اور بلا پلان کیے، بغیر کسی منصوبہ بندی کے وہ نکل پڑا۔ جب باہر گھوم رہا تھا تو اسے خیال ہے کہ میں کنٹری سائڈ کی طرف کیوں نہ جاؤں۔ تو وہ گاڑی لے کے تو کنٹری سائڈ کی طرف چل پڑا۔ چلتے اسے کچھ پانی کی ضرورت محسوس ہوئی، تو اس نے دیکھا کہ ایک جگہ پہ سڑک کے کنارے کوئی ہینڈ پمپ لگا ہوا تھا، تو اس نے وہاں پہ گاڑی ایک سائڈ پہ کھڑی کی اور وہ ہینڈ پمپ کی طرف چلا گیا۔ وہ اپنا کینسٹر اٹھا کے کچھ پانی، اس نے کہا کہ لے کے بھی آ جاؤں اور کچھ پی لوں۔ وہ جب ہینڈ پمپ کے پاس پہنچا تو ایک کالا بچہ بھاگا ہوا آیا اور اس نے آ کے سے کہا کہ میں اسے ہینڈ پمپ کو چلاتا ہوں، تم پانی بھر لو۔ تو وہ، اب یہ وائٹ مین تھا جو رائٹر تھا، جو اس ساری تلاش میں نکلا ہوا کہ مجھے کوئی آئیڈیا آ جائے تو میں کچھ لکھوں۔ تو چنانچہ اس نے وہ بچے کو دیکھا، وہ بہت مسکرا رہا تھا، دانت اس نے سارے نکالے ہوئے، اور بڑی معصومیت کے ساتھ اس نے کہا میں چلا دیتا ہوں، تم پانی بھر لو۔ تو اس نے کہا ہاں چلاؤ۔ تو اس نے وہ کینسٹر نیچے کیا اور سارا وقت وہ اس بچے کو دیکھتا رہا۔ وہ بچہ زور سے ہینڈ پمپ چلا رہا ہے اور بڑا خوش ہے، اور ہینڈ پمپ چلا رہا ہے۔ تو وہ دیکھتے اس کو ایک دم کچھ آمد سی محسوس ہونے لگی۔ وہ پھر بچہ کھلکھلا کے ہنسا، اس نے کہا کہ تیرا کنستر تو بھر گیا ہے، تو کدھر کھویا ہوا؟ اس نے دیکھا، ہاں کہتا ہاں ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ۔ اس نے شاید کچھ اس کو پیسے بھی دیے یا نہیں دیے، یہ خدا جانے۔ بہرحال وہ بچہ پھر بھاگ گیا۔ تو وہ کینسٹر جب اٹھا کے واپس آ رہا تھا تو اس کے ذہن میں خیال آیا کہ اگر خدا کالا ہوتا تو کیا ہوتا، کیونکہ اس بچے کی معصومیت، اس کی کھلکھلاہٹ وہ دیکھ کے تو اس نے کہا کہ یہ ہمارے ذہنوں میں تعصب کہاں سے آ جاتا ہے، کیا خدا بھی سفید فام ہوگا؟ یہ سوچ کے اس کے ذہن میں آیا کہ if God were black، تو
اس نے وہ کنستر پیچھے رکھا، گاڑی سٹارٹ کی اور وہیں سے گاڑی موڑی. گاڑی موڑ کے اس نے سیدھا اپنے گھر پہنچا. گھر پہنچ کے فون اٹھایا اور اپنے پبلشر کو فون کیا. تو اس نے کہا کہ بھائی میرے پاس آئیڈیا ہے، وہ میں لکھنے جا رہا ہوں. تو اس نے کہا جی کیا ہے بڑا؟ تو اس نے کہا میں لکھ رہا ہوں کہ if God were black. جی بالکل ٹھیک ہے. ابھی کوئی میرا خیال ہے وہ بتا رہا ہے کہ کچھ ہی وقت گزرا ہوگا کہ باہر بیل ہوئی. اس نے دروازہ کھولا تو اس کا پبلشر بریف کیس لیے باہر موجود تھا. تو اس نے کہا کہ ہیں تم؟ اس نے کہا کہ ہاں جی مجھے اندر آنے کی اجازت دیں گے آپ؟ اس نے کہا ہاں ہاں آؤ آؤ آؤ. اندر لے کے آ گیا. تو پبلشر نے اپنا بریف کیس کھولا جو ڈالروں سے بھرا ہوا تھا، اس کے سامنے رکھا اور اس میں وہ کچھ ٹکٹس تھے، کچھ ہوٹلوں کی ریزرویشن کے، کچھ ایئر لائنس کے ٹکٹ تھے. تو اس نے کہا کہ یہ تو رقم ہے آپ کے لیے اور یہ ٹکٹس ہیں اور ہوٹلوں کی بکنگ ہے. آپ دنیا میں کسی کونے پہ بھی جا کے بتائیں کہ کہاں جا کے آپ نے یہ آئیڈیا لکھنا ہے، میں وہ آپ کے لیے فائنل کر دیتا ہوں. میں نے تو ساری جگہوں کی بکنگ کروا دی ہے، جو آپ پسند کریں گے اس کو رکھوں گا، باقی کینسل کروا دوں گا. تو آپ فرمائیے آپ نے یہ آئیڈیا کہاں جا کے لکھنا ہے. تو یہ وقت ہوتی ہے آئیڈیاز کی. تو اسی لیے پھر کاپی رائٹس بھی ہوتے ہیں. ایشیا میں تو خیر ان چیزوں کی کوئی خاص خیال نہیں رکھا جاتا. اس کا آئیڈیا وہ لے کے بھاگ رہا ہوتا ہے، اس کا آئیڈیا وہ لے کے بھاگ رہا ہوتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. لیکن وہاں پہ مغربی دنیا میں ایسی چیزیں نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہاں پھر پنشمنٹ جو ہوتی ہے، وہ جو جرمانہ ہوتا ہے وہ بہت تکڑا بڑا ہیوی ہوتا ہے، کہ تاکہ پھر کوئی سوچے بھی نہ کہ کسی کا آئیڈیا کوئی چوری کر لے یا اس کو اپنے استعمال میں لے آئے اس کی اجازت کے بعد. اس طرح ہوتا نہیں ہے. تو چنانچہ یہ آئیڈیاز جو ہوتے ہیں یہ بڑی قیمتی چیز ہوتے ہیں. پھر دہراؤں گا میں غالب کا وہ شعر کہ آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں، غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے. ملتے ہیں پھر کسی اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کی اجازت دیجیے. خدا حافظ.